بریلوی کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں مولانا اگر یہی تبلیغی مشن ہے تو رائمنڈ کو چھوڑ دو, حضرت کے دربار سے اپنی جماعتیں نکالنا شروع کر دو. اللہ کا مواحد بندہ جس کو لا الہ الا اللہ کی تمیز ہو, اللہ کی قسم اس کی گردن کٹ سکتی ہے, کبھی غیر اللہ کی دھرتی پہ جھک نہیں سکتی. وہ اپنے آپ کو مروا سکتا ہے جیسے محمد نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا نے کہا تھا, میرے نبی نے کہا تھا, میرے امام نے کہا تھا, وہابیوں کے پیر نے کہا تھا, معاذ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت, تیرے ٹکڑے ہو جائیں تب بھی شرک نہ کرنا, تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے تب بھی شرک نہ کرنا. مواحد مشرکوں کی مجلسوں میں جا کے ذکر و فکر میں, مستی میں, کیف میں, وجد میں دھمال ڈال سکتا ہے. یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. مولانا طارق جمیل خطاب کے لیے آتے ہیں اور پیچھے سے پورا بریلویوں کا عرس کا مجمع تالیاں بجا کر حضرت کا استقبال کرتا ہے. تالیوں کی گونج ہے بہترین. جس نے سی ڈی لینی ہو ہم اس کو سی ڈی دے سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے اہل شرک کے بارے میں؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. مشرکین کعبے کا جس طرح ننگے ہو کر طواف کرتے تھے, اسی طرح طواف کے دوران وہ تالیاں بھی پیٹتے تھے اور سیٹیاں بھی مارتے تھے, اور اس کو عبادت سمجھتے تھے کفار مکہ. سرکار فرماندے نے پاویں کوئی شیعہ ہے, پاویں کوئی سنی ہے, پاویں کوئی وہابی ہے, جیڑا کوئی تمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے. جیڑا علی پاک دا منکر ہے, سرکار کہندے نے, میں سرکار نوری پوری والے دی قسم کھا کے کہنا ہے کہ او دی حشر نو بخشش نہیں ہونی. میں دعویٰ کر کے کہنا ہے, سرکار کہندے او دی کدی بخشش نہیں ہونی جیڑا تمال نہیں پائے گا. ان تالیوں کے بجانے کو, ان سیٹیاں مارنے کو کفار مکہ عبادت سمجھتے تھے. آج جائیے درگاہوں کی منظر کو دیکھ لیجئے, وہاں بھی صوفیہ جوہالا ڈھول پیٹ رہے ہیں, چمٹے بج رہے ہیں, تالیاں بج رہی ہیں. جیسے مولوی طارق جمیل کے آنے پر تالیاں بجائے گی. اور اس دور کا مشرک بھی اس کو عبادت سمجھتا تھا. آج کے دور کا مشرک بھی کہتا ہے معرفت دی اگلا نے تو اڑے پلے نہیں پہ سکتی. اللہ ایسی عقل ہمیں دے ہی نہ جس میں تالیاں عبادت بن جائے. یہ عقل اللہ دشمن کو بھی نہ دے جو اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کے دین کی مجلس, لا الہ الا اللہ کے ذکر کی مجلس کے اندر یہ عمل مسلمانوں کا عمل نہیں ہو سکتا. طارق جمیل صاحب نے ایک خطاب شروع کیا, کہا ہمارے نبی کی پرواز کو کوئی کیا جانے گا کہ ہمارے نبی کی پرواز ثم دنا فتدلا, کہ وہ قریب آیا اور قریب ہوا, کہ اللہ اور رسول معراج کی رات اتنے قریب ہو گئے جتنا 2 کمانوں کا راستہ رہتا ہے. یہ عقیدہ تنہا تبلیغی جماعت کا نہیں ہے, یہی عقیدہ بریلوی بھائیوں کا بھی ہے, یہی عقیدہ تبلیغی بھائیوں کا بھی ہے. وہ کہتے ہیں معراج کی رات اللہ اور رسول اتنے قریب ہوئے, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى, جتنی 2 کوسوں کے درمیان, کمان کے 2 سروں کے درمیان گیپ ہوتا ہے, اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف اتنا سا فاصلہ رہ گیا اور وہ اتنے قریب ہو گئے. حدیث کو کیا خطاب فرمایا, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ فرق بڑا لمبا چوڑا فرق ہے, وقت نہیں, لمبا چوڑا فرق ہے. لفظ اکمل اس کے کمال کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے, لفظ عالم اس کے علم کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے. جو قاب قوسین او ادنا تک, او ادنا ہے, او ادنا کچھ کی گل رہ گئی. قاب قوسین پتہ کیا ہوتا ہے؟ قاب قوس, یہ میں نے آپ کے سامنے کمان کی شکل بنائی, یہ کمان ہے, یہ لکڑی, یہ بکرے کی آنکھ ہوتی تھی, ادھر تیر رکھ پھر اس کو یوں چلاتے ہیں. اینو عربی قاب آکھیا جاندا ہے, اینو عربی قاب آکھیا جاندا ہے. اے قاب ہے, اب قاب ہے. اب صلح ہو رہی ہے, 2 قبیلے لڑ کے تھک کر ہوں صلح ہو رہی. صلح کیسے ہوتی تھی؟ 2 سردار آ کر اپنے کمانوں کو ایسے ملاتے تھے,
اے قاب ہو گئی، اے قاب ہو گئی، اے بھی قاب، اے بھی قاب، اے آ کے رل گئے. ویک رہے ہو نا اس تو اگا ہوں رلن کی تھاروں تو ختم ہو گئی. تو عربوں کی صلح کی یہ نشانی تھی کہ بھئی اب یہ آپس میں متحد، آپس میں باہم اتفاق، لڑائی ختم. اب میرا اللہ یوں کہتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين. یہ تو ہو گیا قاب قوسین. اور ابو اللہ کھجندہ او ادنا، اس سے بھی زیادہ میرا محبوب میرے قریب ہو گیا. ہوں یہ ترجمہ میں کتوں کرا، یہ تعبیر میں کتوں لیا؟ ساری دنیا عاجز ہے، عاجز ہے اس راز سے. نہ اللہ کے نبی نے پردہ اٹھایا اور نہ لوگوں میں سننے کی سکت اور طاقت تھی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس دعوے کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس ملنگ کی بات کو دہرانا مثال کے طور پہ صحیح سمجھیں گے. جس کو کسی نے کہا تھا بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، اس نے کہا جی بات کرتے ہو قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والے نماز دے کبھی نیڑے بھی نہ جایا جے. اس نے کہا آگے تو پڑھ لو وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو کہنا ان تے عمل کر لیں گے پھر ویکھاں گے. اگر یہی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ان پوری آیات کو پڑھ لیا جائے تو رب محمد کی قسم معاملہ صاف ہو جائے گا اور مسئلہ سمجھ آ جائے گا. آئیے ذرا سنتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وہی بات کہتے ہیں جو صرف ان تک وہی اتاری جاتی ہے. وہ وہی اتارتا کون ہے؟ قرآن کی آیات ہیں، سنیے غور کیجیے. علمہ شدید القویٰ، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے. ذو مرۃ، جو زور آور ہے. فاستویٰ، وہ سیدھا کھڑا ہوا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہ بلند آسمانوں کے کنارے پر تھا. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، یہاں طارق جمیل صاحب فرما رہے ہیں اللہ رسول اکٹھے ہو گئے، قریب ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہو گئے. اور قرآن بتا رہا ہے نہیں یہ جھوٹ ہے. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، یہاں تو ذکر جبرائیل علیہ السلام کا ہے کہ وہ قریب ہوا اور اتر آیا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بس دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم ہو گیا. پھر یہاں یہ چپ کر کے اگلی بات نہیں بتاتے، قرآن کی اگلی آیت مسئلے کو کھول رہی ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اس نے اس اللہ کے بندے کو پیغام پہنچایا. یہ جبرائیل ہے جو نبی کے قریب ہو رہا ہے، نبی کو پیغام دے رہا ہے. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ اس کی اصلی شکل میں دیکھا ہے اور 1 مرتبہ میں نے اس کو معراج کی رات پہ دیکھا. طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ نبی نے عرشوں پہ جا کر اللہ سے باتیں کی. عرش پہ پہنچ گئے، عرش پہ بیٹھ گئے اور پھر عرش پہ جا کے اللہ سے باتیں کی. اسی کے ذمن میں ایک اور بات کہ میرا بھائیو ولی ولی کو پہچانتا ہے، ابدال کی پرواز کو نہیں پہچان سکتا. ابدال کی پرواز دیکھتا ہے، قطب کی پرواز نہیں دیکھ سکتا. قطب کی پرواز دیکھتا ہے، قطب الافاق کی پرواز نہیں دیکھ سکتا. قطب الافاق کی پرواز دیکھتا ہے، غوث کی پرواز نہیں دیکھتا. غوث کی پرواز دیکھتا ہے، نبی کی پرواز نہیں دیکھ سکتا. نبی کی پرواز دیکھتا ہے، خاتم الانبیاء کی پرواز نہیں دیکھ سکتا. اور اپنے نبی کو صرف اللہ نے جانا اور کسی نے نہیں جانا. حدیث کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا. آپ نے عرشوں پہ عرض کی یا اللہ اس وقت ابراہیم خلیلہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. موسیٰ کلیمہ، موسیٰ کو کلیم بنایا. وسخرت لداؤد الجبال، داؤد کے لیے پہاڑ مسخر کیے. ولسلیمان الریاح، سلیمان کے لیے ہوائیں ثابت ہیں. وأحییت لعیسی الموتى، عیسیٰ کے ہاتھ مردے زندہ کیے. فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، کیا میں نے آپ کو ان سب سے اعلیٰ چیز نہیں دی؟ اما انت فحبیب اللہ، آپ میرے حبیب ہیں.
فرمایا اگلی بات وما ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے حبیب میرا ذکر مکمل ہو ہی نہیں سکتا تیرے ذکر کے بغیر. یہ سب عرش پہ بات ہو رہی ہے. حالانکہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے ذرا غور کیجئے. قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبیلا. لوگو اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا جیسے ان اہل شرک کا دعویٰ ہے تو وہ الہ ضرور عرش پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی پا لیتا، راستہ پا لیتا. کیونکہ اللہ جیسے اپنی عبادت میں تنہا ہے، توحید صفات بھی سنیے، جیسے اللہ توحید عبادت میں اپنی عبادت میں تنہا ہے، اسی طرح اللہ اپنی صفات میں تنہا ہے. رحمان کی صفت کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اب رحمان اپنی صفت علو پہ اکیلا ہے، اس عرش پہ اللہ کے علاوہ کوئی اور. منتظر عباس نقوی کی کتاب چھپی کراچی راولپنڈی سے، حفاظت قرآن. وہ کہتا ہے جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے نا، عرش پہ پہنچے تو عرش پہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ پردہ کیسا ہے؟ کہا ایسے واسطے تن رہتے سدے ہے. پردہ ہٹا، پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے. کہا اس علی کی ولایت بتانے کے لیے یہاں بلائے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی. علی کی ولایت جا کر تو بھی مدینے کے اندر مولا علی کے نعرے مار دے. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے. عرش پہ مستوی ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ اپنے صفت علو تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے. اس کے عرش پہ اور کوئی نہیں پہنچ سکتا. طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، غور کیجئے، کہتے ہیں پہاڑ پر کوہ طور پر نور کی ایک تجلی گری تو موسیٰ علیہ السلام زمین پہ گر گئے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پڑنے والی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے. یہ اس کی پرواز تھی. اور میرے نبی کی پرواز کیا تھی کہ اللہ نے عرش پہ اپنے حبیب کو بلا کر کیا کہا؟ یا حبیبی ادنو منی. اللہ کے نبی عرش پہ پہنچ گئے، اللہ بھی عرش پہ ہے، نبی بھی عرش پہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ. اللہ نے نبی کھسک کے تھوڑے اگے ہوندے نے، وہ پھر کہتا ہے اور اگے آ جاؤ. یا حبیبی ادنو منی، نبی اور آگے ہوتے ہیں. اللہ پھر کہتا ہے یا حبیبی ادنو منی، اے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام پر ایک آپ کو سائنس کی بات بتاتا تھا. یہ خلا اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار 1,88,000 میل فی سیکنڈ ہو اور وہ 1 ارب سال اڑتا رہے تو آسمان کے نیچے کی خلا کو ناپ نہیں سکتا. تو اوپر کتنا ہوگا؟ پھر عرش کے اوپر 70,000 پردے، وہاں سے ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا. ہر موسیٰ صعقہ بے ہوش. اور یہاں ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اور جب سامنے قاب قوسين او ادنى، اور جب سامنے فرق یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہے. یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب اور قریب آؤ. پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی، اے میرے حبیب ادنو منی، میرے قریب آؤ. عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی.